کیا آرمی چیف امریکی مداخلت کے اوپر ابسلیوٹلی ناٹ کہیں گے؟ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ کیا ہے؟ حسان نیازی کی ماں ڈٹ گئیں۔ امریکہ اب پاکستانیوں کا احتساب کیسے کرے گا؟ پیپلز پارٹی کے دو چہرے کیسے ہیں؟ آج کے گورکھ دھندا میں اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک طرف اب تک چند دن گزر جانے کے باوجود جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، اور بے شمار لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے اوپر تبصرہ کیا اور حقیقت جو تھی اس کو سامنے لے کے آئے۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ہمارا سیاستدانوں سے باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمران خان کو، ان کی جماعت کو انتشاری کہا، اور جو دہشت گردی اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے، ان کے تمام گناہ جو تھے وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیے، جبکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ اور یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید نے اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے مل کے جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت یہ سارے مذاکرات کیے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ جو سیز فائر ہوا تھا ان کی مرضی اور منشا سے ہوا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ جو آج دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو پشاور کے حالات کے پی کے خراب ہیں، اس کی وجہ اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، آج بھی اور کل جب ان کی حکومت تھی تو اس وقت بھی وہ ذمہ دار تھے۔ اس کے اوپر سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا کہ ایسے نہیں ہے، میں اس کمیٹی کا حصہ تھا، میں اس میں شامل تھا، شہر بانو نے ایسے کہا۔ پھر اس کے ساتھ دیکھیے کہ احمد میر صاحب جو تھے انہوں نے بھی اس بات کے اوپر تفصیل سے بات کی کہ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ان کے دور حکومت میں طالبان کے ساتھ جو چیزیں ہوئی تھیں وہ انہوں نے کی تھی۔ مذاکرات کا آغاز جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا، لیکن اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور جنرل باجوہ ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود سے ہے۔ اب جتنی بھی تنقید یہ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، جتنے بھی ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، عمران خان صاحب خود سے نہ بھی بولیں، پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی نہ کہے، تو جو باقی لوگ ہیں اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر تبصرہ کرتی ہیں۔ اور دوسری جانب جو امریکہ کا پریشر ہے، خاص کر کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، پی ڈی ایم کی پوری حکومت اور دوسرے جو آرمی چیف ہیں، کیا یہ امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں گے؟ اس کے اوپر تبصرہ کرنے سے پہلے جو آئی ایس پی آر کا جھوٹ بے نقاب ہوا ہے، اور اس سلسلے میں سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا فیصلہ سیاسی حکومت تحریک انصاف کا نہیں تھا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا تھا۔ جس اجلاس میں مذاکرات کے فیصلے ہونے تھے میں اس میں موجود تھا، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا فیصلہ کر چکے تھے، اور انہوں نے ہمیں حکم صادر کیا تھا کہ بس آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کروانا ہے، ہمیں صرف آگاہ کیا گیا تھا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے ایسے کہا ہے، اور یہاں پہ میں مشتاق احمد خان صاحب کے حوالے سے یہ کہہ دوں کہ یہ بات عین ممکن ہے کہ یہ جماعت اسلامی کو تو پہلے سے ایک طرح سے چھوڑ چکے ہیں، جماعت اسلامی ان کو آن نہیں کرتی، چونکہ جماعت اسلامی جو اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے اس سے اللہ تلقی کا اظہار کرتی ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو امریکہ کی جانب سے اس وقت پریشر ہے، رچرڈ گرینل جو ہیں وہ جس طرح سے ہر چیز کے اوپر جواب دے رہے ہیں، ایون جو ٹویٹ کیا تھا اور جو بات کر رہے تھے وسیم بدامی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ کر دیا۔ اب امریکہ جو ہے وہ ایک طرف احتساب شروع کرنے لگا ہے، کس کس کو فنڈنگ ملتی تھی، کیا چیزیں ہوتی تھیں، اور جو امریکی سفارتخانہ ہے وہاں کون کون سے صحافی جا کے ملتے تھے، اس میں طلعت حسین صاحب کا بھی نام آئے گا، اس میں دیگر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کا بھی نام آئے گا، سیاسی جماعتوں کے بے شمار نام آئیں گے۔ یہ فنڈنگ نہ صرف بند ہوگی بلکہ جن نے یہ پیسے کھائے ہیں، جن کو یہ چیزیں ملتی رہیں، جنہوں نے رجیم چینج کے اندر اپنا حصہ ڈالا، انہوں نے اپنی کوششیں کی اور بدلے میں ان کو فنڈنگ ملتی تھی، ان تمام کی عین ممکن ہے کہ آڈیو بھی لیک ہوں، جو دوسروں کے گھروں میں چھاپے مارتے تھے، جو دوسروں کی ویڈیو بناتے تھے، جو باقی لوگوں کی آڈیو لیک کرتے تھے، اب یہ ممکن ہے کہ وہ ان کی آڈیو جو ہے وہ لیک ہو جائیں، اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب امریکہ اگر اس طرح کی چیزیں کرے گا اور نئی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کرے گی تو اس کو سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اندر شاید
इन लोगों का एहतसाब करेगा। एहतसाब क्या है? पैसे क्यों लिए? डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ये पूछ सकती है कि जो बाइडन की जो हुकूमत थी उसने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज क्यों किया? ये जितने मजालम हुए इसके ऊपर खामोश क्यों रहे? अमरीकी सफारतखाना जो पाकिस्तान के अंदर है इसके अमले ने पीडीएम की हुकूमत का साथ क्यों दिया? इमरान खान की हुकूमत गिराने में साथ क्यों दिया? फंडिंग क्यों देते थे? उसके मकासद क्या थे? तो अगर ये एहतसाब का अमल शुरू हुआ तो इसमें बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो बेनकाब होंगे और बड़े बड़े अफिसरान जो हैं और इस वक्त जो हाकिम वक्त हैं और बड़े बड़े सहाफ़ी जिनका तोती बोलता है उनकी अगर ऑडियो सामने आ गई तो यकीन जानिए कि एक नया फसाद पाकिस्तान के अंदर आएगा और ये होना चाहिए। तमाम लोग बेनकाब होने चाहिए और अगर इमरान खान ने भी किसी के साथ डील की और पीटीआई के लोग भी अगर उसके अंदर शामिल हैं, सबकी ऑडियो सामने आनी चाहिए, इसमें कोई भी बचना नहीं चाहिए। जब अमेरिका की तरफ से एक जानिब से ये चीज़ें हो रही हैं और दूसरी जानिब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लोग जो हैं वो मीडिया को कह चुके हैं कि आपने रिचर्ड ग्रैनल और अमेरिका की नई हुकूमत जो आ रही है वो जो कुछ भी कहें उसके ऊपर आपने कोई बात नहीं करनी, कोई तबसरा नहीं करना। तो ये बात इस बात की गमाजी करती है कि ये लोग डर चुके हैं और ये लोग खौफ में हैं और ये अमेरिका के सामने कुछ नहीं कर सकते। ताहम ये बात भी सोचना और इसके ऊपर तबसरा करना बड़ा ज़रूरी है कि अभी तो ऑप्शन है इनके पास, क्या वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ जो हैं वो अमेरिका की इस मुदाखलत के ऊपर जो नई डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, जिस तरह से इमरान खान साहब ने रजीम चेंज हुआ था, जो साइफर आया था उसको लहराया था, उसके ऊपर उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, बेशुमार चीज़ें की, तो क्या आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं? 10% चांसेस हैं कि ऐसा वो कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कर देते हैं कि हम अमरीकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, तो जिस तरह से इमरान खान साहब ने पॉपुलैरिटी हासिल की थी इसी तरह से शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ अगर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, उसकी नई हुकूमत जो डोनाल्ड ट्रंप की है उसकी पॉलिसीज़ को नहीं मानते, अपने हिस्से का काम करते हैं, तो ये बड़ी हद तक एक पॉजिटिव चीज़ जो है वो गेन कर लेंगे। लेकिन फिर भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कोई 2% कोई 1% फ़र्क पड़ सकता है, ओवरऑल फ़र्क नहीं पड़ेगा। ताहम फ़र्क कहाँ पड़ सकता है कि हालात ऐसे हैं कि जब आपने सूद जैसा कर्जे के ऊपर सूद देना हो, आपको आईएमएफ की मजीद किस्तें चाहिए, आपको आईएमएफ की मदद चाहिए, आप अमेरिका के जो हैं वो कर्जदार हैं, अमेरिका के बगैर आपका निज़ाम नहीं चल सकता, रशिया, चाइना और ईरान के साथ मिलकर आप मुल्की मामलात को नहीं चला सकते, तो फिर ऐसे हालात में आप अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। लेकिन कह दें तो ये बड़ा जुर्रत वाला काम होगा और अमेरिकी मुदाखलत के सामने जैसे इमरान खान साहब डटे थे, जैसे उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, अगर ये भी कहेंगे तो पाकिस्तानी अवाम की कौम की एक साइकी है कि वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं। ताहम इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी हो चुकी है, हालात उस नैच के ऊपर पहुंच चुके हैं कि ये आप किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहें, यस कहें, इन दोनों सूरतों के अंदर वो पॉपुलैरिटी फौज या पीडीएम की हुकूमत हासिल नहीं कर पाएगी जो इस वक्त इमरान खान साहब को जो है वो हासिल है। इससे कबल मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो की थी कि किस तरह से एक जो चीफ स्टाफ रहे एक अदारे के अंदर फौज के जो है उनकी बेटी हैं और एक कर्नल साहब की एहलिया हैं और एक लेफ्टिनेंट जो है उनकी माँ हैं, वो आर्मी की फैमिलीज के अंदर क्या चल रहा है और किस हद तक इमरान खान साहब की जो है वो सपोर्ट की जा रही है। तो ये अगले आने वाले जो अभी 2 दिन रह गए फिर जनवरी शुरू हो जाएगा, 2 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी ने भी बैठना है, सारी चीज़ें होनी है। और इस सारे आलम में जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उनकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हमें जरदारी साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को, सबको, इमरान खान को इवन आपस में बैठना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या राना सनाउल्लाह साहब मैच्योर सियासतदान होते हुए हकीकत को सामने रखते हुए ये बात कह रहे हैं या मजबूरी लगती है उनको कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो लिहाजा मिल बैठते हैं और इनको एनआरओ चाहिए। और जब पीटीआई नीचे दब गई थी उस वक्त ये काम करते तो फिर अच्छी बात थी। आज जब अपने ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो उस सूरत में आप ये अमल लेके आए कि हम सबको एक साथ बैठना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात की राना सनाउल्लाह साहब ने। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई मुश्किल में हो तो उसके साथ मुज़ाकरात करें तो तब ठीक है, जब खुद मुश्किल में हो और दूसरे के साथ मुज़ाकरात करें तो उसमें वो कहते हैं कि दाल के अंदर कुछ काला है। तो कहने का मतलब और मकसद ये है कि ये जो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब आ जाएंगे, रिचर्ड ग्रैनल ने अब तक जो ट्वीट्स की हैं, जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को लेकर आगे बढ़े हैं, मजीद जो तहकीकात होंगी और ये सारी फंडिंग और मुदाखलत और रजीम चेंज हुआ था, अगर ये पिंडोरा बॉक्स खुले और सारी चीज़ें हुई तो फिर ऐन मुमकिन है कि बेशुमार बड़ी शख्सियात जो हैं उनकी बेशुमार चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी और इमरान खान साहब को जेल से रिहा करना पड़ेगा। ताहम
ان کی کوشش یہ ہے کہ خان صاحب کو 45 ڈیز نہ بولیں، کچھ چند ماہ نہ بولیں، وہ بنی گالا چلے جائیں، ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے۔ یہاں ان کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس عمران خان کی اہلیہ خاتون ہوتے ہوئے آپ نے جیل میں ڈالا، جیل سے آپ بنی گالا لے گئے، اس خاتون نے خود کہا کہ مجھے بنی گالا سے اڈیالہ جیل میں واپس لے جاؤ۔ آپ امیجن کریں کہ اگر ان کی اہلیہ ایسا کر سکتی ہیں تو کیا عمران خان آپ کی بات مانے گا؟ کیا وہ کسی جگہ پہ خاموش رہ سکتا ہے؟ نہیں، وہ جیل سے نکلے گا، وکٹری کا نشان بنائے گا۔ اس نے جو 1.5 سوا سال جیل کاٹی ہے اس کا پھل اس کو ملے گا، عوام اس کا استقبال کریں گے، ساری چیزیں ہوں گی، اور آپ میں سے بے شمار لوگوں کو سٹیپ ڈاؤن کرنے پڑیں گے، استعفے دینے پڑیں گے، آپ لوگوں کو جانا پڑے گا۔ اب یہ ایک آگ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی، نفرت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ آج بھی وقت ہے کہ اچھے طریقے سے اچھے ماحول میں کچھ ایسی چیزیں کریں، معافیوں کو بھی چھوڑ دیں، حقیقت کو تسلیم کر لیں، مداحرت کرنی چھوڑ دیں، جو حق سچ کی بات ہے اس کو سامنے لے کے بڑھیں۔ تو 2 جنوری کو جو مذاکرات ہونے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جو فارم 45 اور فارم 47 والا جو مینڈیٹ میں ہیر پھیر ہوا تھا اس کو ٹھیک کیا جائے، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے، اور بالخصوص جو قیدی ہیں ان کو چھوڑا جائے، انکلوڈیڈ عمران خان۔ تو اگر اس کے اوپر مذاکرات ہو جاتے ہیں، چیزیں آپس میں طے ہو جاتی ہیں، تو پھر بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ احسان نیازی کی ماں جو ہیں وہ ڈٹ گئی ہیں، اور اس حوالے سے دیکھیے کہ احسان کے وکیل کی عدالت تک رسائی نہیں ہو سکی، اس لیے اس نے اپنا مقدمہ خود لڑا۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ احسان کو 10 سال قید کی سزا کی کس بات پر ہوئی ہے۔ اپیل فوج کے پاس نہیں بلکہ ہائی کورٹ میں کریں گے، ہمارا سارا خوف اور ڈر ختم ہو گیا ہے، والدہ احسان نیازی ایسے کہتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو بحث ہوئی، احسان نیازی کا وکیل کون تھا، اس نے کیا کہا، جج نے کیا سنا، جو احسان نیازی کے مخالف وکیل تھے انہوں نے کیا کہا، یہ کسی بھی فیصلے کی جو کاپی ہیں وہ سامنے نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے 105 لوگ جو تھے جتنے بھی، سب کو سزائیں دے دی۔ فرق ہے کسی کو 2 سال، کسی کو 6 سال، کسی کو 10 سال کی سزا سنائی، اور یہ سب ڈرامہ بازی ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا، صرف یہ خوف پیدا کرنا چاہ رہے تھے، ڈرانا چاہ رہے تھے۔ لیکن ان کی اماں کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اوپر فخر ہے، اور عمران خان کہتی ہیں کہ میرے بیٹے نے تو اتنی قربانی نہیں دی جتنی عمران خان صاحب نے قربانی دی ہے، تو یہ 10 سال قید کی جو سزا ہے یہ بھی کوئی منی نہیں رکھتی۔ عمران خان کی رہائی اور قومی سلامتی، یہ کہا جا رہا ہے، جنید سلیم ہیں انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذرائع کے مطابق عمران خان کے حوالے سے امریکہ سے جو بھی دباؤ آئے گا اسے قومی سلامتی سے جوڑ کر جواب دیا جائے گا۔ جیسے امریکہ سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ 26 نومبر کے قتل عام کی تحقیقات کرائی جائیں یا عمران خان کو رہا کیا جائے، تو اس کا جواب یہ آ رہا ہے کہ پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے، ایک طرف قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور دوسری جانب کیا ہے، عمران خان صاحب کی رہائی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس طرف باتیں جو ہیں وہ بڑی تو ہیں آگے، لیکن اس کا اختتام کیا ہوگا۔ مولانا صاحب کا آخر کار مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ جو تھا وہ مان لیا گیا ہے، اور مطالبہ کیا تھا، ادارے جو ہیں ان کی رجسٹریشن کی جائے اور مدارس کی رجسٹریشن کا تنازع ختم۔ صدر زرداری نے جو ہیں وہ رجسٹریشن ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں، وہ اب ایکٹ بن گیا ہے۔ تو اب مولانا صاحب موج کریں، انہیں اور کچھ ایسا آپشن بچا نہیں ہے ان کے پاس جو حکومت کے اوپر جو ہے وہ تنقید کریں گے۔ کون اپنے مقصد میں ناکام ہوا، اس حوالے سے نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں پہلی دفعہ جب سزائیں سنائی گئی تو ان کا مقصد عمران خان کو ڈرانا تھا، لیکن انہوں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ عالمی پریشر آئے گا، اسی وجہ سے جلدی باقی فیصلے سنائے گئے، اتنا زیادہ پریشر نہ آ جائے کہ ہم فیصلہ نہ سنا سکیں۔ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں میں ویسے اس کے اوپر تبصرہ کر چکا ہوں۔ اب دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے 2 چہرے کیسے ہیں، ایک طرف وہ بلاول جو ہیں وہ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور دوسری جانب حکومت کے ساتھ ہیں، بلکہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، حکومت کا حصہ ہیں۔ حصہ کیسے ہیں؟ زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب یہ ہیں، کے پی کے میں گورنر ان کا ہے، سندھ کے اندر حکومت ان کی ہے۔ تو جب آپ خود حکومت کا حصہ ہیں تو آپ حکومت کے اوپر اور نون لیگ کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، سادہ لفظوں میں آپ اپنے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ اور یہ پیپلز پارٹی کا دوہرا معیار ہے، 2 چہرے ہیں، ایک دن حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تیسری طرف کیا ہے کہ جب عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو انہیں الفاظ اور جملے ہی نہیں ملتے کہ وہ کریں تو کریں کیا۔ فوجی عدالتوں کے لیے پیپلز پارٹی نے حمایت کی، 26ویں آئینی ترمیم چیف جسٹس اور ججز کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے حمایت کی۔ ہر برے کام کی بدنامی صرف نون لیگ کی ہی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں بھی ہے۔ انیف عباسی صاحب نے اس چیز کا جو ہے وہ جواب دیا۔ پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد سے اسے سیاسی نقصان ہو رہا ہے، اس لیے نون لیگ پر تنقید کر رہی ہے، لیکن عوام سمجھدار ہے۔ وہ زرداری صاحب کے صدر ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کو حکومت
ہی سمجھتی ہے. حامد میر صاحب نے بھی اس کے اوپر جواب دیا. تو جب آپ اتنے سیانے نہ ہوں، جب آپ اتنے میچور نہ ہوں، اور جب آپ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے حکومت کے اوپر تنقید کریں، تو پھر آگے سے جواب بھی ملتا ہے. اور عوام جو ہے وہ بڑی سمجھدار ہے، اسے سب پتہ ہے کہ یہ ایک ہی سکے کے جو ہیں وہ دو رخ ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.